نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک کے اندر ایک جزیرہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا، معمول یہ تھا کہ وہ سال کی پہلی تاریخ کو ساحل پر آ جاتے، جو پہلا شخص اس ساحل پر قدم رکھتا اس کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی بتاتے کہ سال مکمل ہونے پر ہم تمہیں اس جنگل کے دوسرے کنارے پر چھوڑائیں گے جہاں پر موذی جانور ہیں جن کا تم کھانا بنو گے۔ اب وہ جو بھی آنے والا ہوتا وہ مان لیتا، وہ کہتا سال کے بعد دیکھی جائے گی۔ سال پورا وہ اس ملک پر، اس جزیرے پر حکومت کرتا، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا۔ اب سال کے بعد جہاں جانا ہے اس جگہ کے لیے کچھ تیاری نہ کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص ایسا اترا، تاجر تھا، کہ جیسے ہی اس نے ساحل پر قدم رکھا پہلی تاریخ کو، لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے بادشاہ ہو، بادشاہت چلانا ہی نہیں جانتا، امور سلطنت سے واقف ہی نہیں ہوں، میں کیسے تمہارے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالوں گا؟ انہوں نے کہا ہمارا یہ قانون ہے، ہمارے یہ رولز ہیں، ہم نے تمہیں بادشاہ مان لیا، اب تم ہی ہو بادشاہ اور تم نے ہی یہ معاملات اور امور سلطنت کو چلانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بتا دیتے ہیں کہ ایک سال کے بعد ہم تمہیں جو ہے وہ دوسرے جنگل کے کنارے میں چھوڑ آئیں گے جہاں پر تم موذی جانوروں کا کھانا بنو گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اتنا بھیانک اور عبرتناک انجام سن کر میں تو بادشاہ نہیں بنوں گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تجھے پکڑ کر، باندھ کر، زنجیروں میں جکڑ کر بھی تخت پر بٹھانا پڑا تو تجھے بٹھائیں گے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر میں ایک سال تک تمہارا بادشاہ رہوں گا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو تم کہو گے ہم تمہارے تمام کے تمام احکام کو ماننے پر پابند ہوں گے۔ اب وہ جیسے ہی تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا۔ اس نے کہا کہ کمانڈوز بلائے جائیں، وہ آئے۔ اس نے کہا کہ اس جنگل میں چلے جاؤ، جتنے بھی وہاں پر جو ہے وہ موذی جانور ہیں تمام کے تمام جانوروں کو جو ہے وہ مار ڈالو۔ اس کے بعد اس نے بلدیہ کے لوگ بلائے، جنگل کو جو ہے وہ کٹوایا، درختوں کو کٹوایا، صاف کروایا۔ پھر معمار بلائے، ان سے کہا وہاں پر ایک عالیشان محل بنواؤ۔ کچھ لوگوں کو بلایا جنہوں نے پھول لگائے، پودے لگائے، کچھ لوگ ایسے بلائے گئے کہ جنہوں نے کنواں کھودا۔ سارا سال وہ بادشاہ ان معاملات میں اپنے وقت کے اندر مصروف رہا کہ کبھی اس نے محل تیار کروایا، کبھی اس نے جو ہے وہ وہاں پر کنویں کھدوائے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ اس نے وہاں پر جو ہے وہ طرح طرح کے پھلوں کے درخت لگوائے۔ جب ایک سال کے بعد لوگ رسیاں اور سنگلی لے کر، زنجیریں لے کر اس کو جکڑنے کے لیے آئے تو اس نے کہا بھئی مجھے کیوں تم جکڑتے ہو؟ میں تو خوشی خوشی اس جگہ پر جانے کو تیار ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں نے اس تخت پر بیٹھ کر سکون نہیں کیا، میں نے اس جگہ کی تیاری کی جہاں پر میں نے جانا تھا۔ اب تم مجھے نہ بھی باندھو تو میں خوشی خوشی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، کافر اور فاسق اس دنیا کے تخت پر بیٹھتا ہے تو وہ حکومت کرتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، اس کو اپنی قبر کی، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ اور اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے وہ اس دنیا میں عیش نہیں کرتا، سکون نہیں کرتا، بلکہ اپنی ابدی اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کو فکر ہوتی ہے تو اپنی قبر کی، اس کو فکر ہوتی ہے تو اپنی آخرت کی، وہ اپنی قبر کو، آخرت کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ ممالک میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا، آپ کے علم میں ہوگا، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک گھر ہوتا ہے، اس کے اندر 30 40 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا بھائی تم یہاں پر آئے ہو، اس چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہو، بھلا تم سب مل کر کنٹریبیوشن کر کے ایک بڑا گھر لے لو تاکہ تم آرام اور سکون سے رہ سکو۔ وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور ہم یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہیں، آرام کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ چلیں ہمارے علاقے میں جا کر وہاں دیکھیں
5 کنال کا ہم نے گھر بنوائے ہیں وہاں پر یہاں تو ہم آئے ہیں کمانے کے لیے، ایک محدود وقت کے لیے، مختصر سے وقت کے لیے۔ جتنا وقت ہم نے یہاں پر رہنا ہے، ہمیشہ تو ہم نے جا کر اپنے علاقے میں رہنا ہے، تو یہاں سے کما رہے ہیں اور وہاں بھیج رہے ہیں جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم بھی دیکھیں تو ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک محدود وقت کے لیے آئے۔ ہمیں اپنی ابدی زندگی اور آخرت کی زندگی جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کر جو مختصر سا وقت ہے، پیریڈ ہے، اس میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیج دیں، کچھ اچھے اعمال ایسے کیے جو آگے ہم نے اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کے لیے بھیجے؟ کیا ہم نے اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے کیا کوئی ایسے اعمال کر لیے کہ جو ہمیں قبر کے عذاب سے، آگ سے، بچھوؤں سے، سانپوں سے وہاں پر جو ہے وہ نجات دیں؟ اسلامی بھائیوں، دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں پر جو کریں گے ان اعمال کی جزا کل قیامت کے دن ملے گی۔ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہماری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے مال و اسباب کی بھی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی کوشش کریں، لیکن اتنی جتنے ضرورت ہیں، ضرورت سے زیادہ جمع کریں گے تو سب یہیں رہ جائے گا، اور ان تمام چیزوں کو یہاں پر چھوڑ کر ہم اپنی آخرت کی طرف چلے جائیں گے۔ اپنی آخرت کو سنواریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ خالق کائنات ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین۔